السلام علیکم دوستو، ہوپ سو یو آر فائن۔ تو میرے نئے ولاگ میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، دل سے بھی خلوص نیت سے بھی۔ میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، کوئی اچھی بات کہہ دوں۔ تو آج کا میرا جو ڈسکس میں کرنے والا ہوں، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی آپس میں تو جو چل رہی ہے۔ اب کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ لیتے ہیں، وہ لیڈر ہے پی پی کا، تو کل وہ کہہ رہا تھا مریم نواز جو ہے فارم 47 کی ہے، اور ان کا چاچا فارم 47 کا ہے، اور اس کا ابو بھی فارم 47 سے ہی بنتا آ رہا ہے۔ اس طرح کے الزام لگا رہے تھے سبھی۔ الزام تو نہیں ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن ادھر سے بھی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے کہ فارم یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے، یہ واردات اور دھاندلی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس کے ابا بھی زرداری صاحب، یہ مریم نواز کا ٹویٹ ہے کہ تم لوگ اس طرح کرے۔ اس طرح جی بی میں بھی الیکشن ہوئے تھے گلگت بلتستان پہ، ادھر بھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جیتا ہے، لیکن ادھر پی پی نے جیتا ہے۔ اب میر پور خاص میں ووٹ تھے تو 9 نشستیں نون لیگ نے جیتی ہے، اور دوسرا 4 نشستیں پی پی نے۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 8 نشستیں جیتی ہیں۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں اتحادی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ کا یہ مقصد کیا ہے؟ یا تو آپ آپس میں یہ اوپر کی چپکلش آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ جب بھی یہ سا واقعہ ہوا ہے، یہ عوام کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ خدا را اس طرح نہ کرے، ہماری عوام ہے، ہمیں بے وقوف نہ بنائے۔ اب زیادہ سے زیادہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، کیوں نہیں کرتے آپ صرف روڈ بنانے یا بسیں دینے سے ملک نہیں ترقی کرتا۔ میں یہ گارنٹی چاہ رہا ہوں، جب تک آپ ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں کریں گے، کرپشن سے باز نہیں آئیں گے، ایجوکیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، کبھی بھی نہیں ترقی کر سکتا۔ ہماری ایجوکیشن کا آپ سسٹم دیکھتے ہیں کس طرح ہے۔ یونیورسٹیز میں پیسے لیے جاتے ہیں ہر بات کے، ہر کام کے۔ آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں 20,000 لے لیتے ہیں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، 20,000 ایڈمیشن کا آپ سے لے لیا، اور یونیورسٹی سیمسٹر فیس ہے۔ حالانکہ ہر یونیورسٹی میں نا، پرائیویٹ یونیورسٹی میں کوئی لیب فیس نہیں ہوتی، مجھ سے ہر سیمسٹر میں 8,000 فیس لی جاتی تھی، وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، آپ نے پے کرنا ہے۔ اور سیمسٹر کی ہر 6 مہینے بعد سیمسٹر کی فرض کریں میری 50,000 ہے، ہر مہینے ہر سیمسٹر کے بعد نہ میری 60,000 ہو جاتی، 70,000 ہو جاتی تھی۔ ہر چیز اب ہماری ریسکون انیستھیزیا کی کانفرنس ہوئی تھی پی سی ہوٹل میں، ادھر بھی ہم سے لے لیا 8,000۔ یہ چیزیں نا یونیورسٹی کوئی بھی کانفرنس، کوئی بھی سیمینار ویبنار کرواتی ہے نا، یہ یونیورسٹی کے تھرو ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی خود پے کرتی ہے، لیکن ہم سے لیا جاتا تھا۔ کہتا ہے یہ آپ نے دینا ہوگا۔ ایجوکیشن نظام بہت ہے، بچے پڑھتے ہیں تو ان کو نالج کچھ نہیں ہوتا، بس ان کو فیل کیا، پاس کیا، یہ کیا۔
اور اس کا سکلز پہ کوئی کام نہیں ہے. اب آپ کوئی بھی ڈگری کر لیں، انیستھیزیا کی کر رہے ہیں، میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ، آپ نے فرض کیا آپریشن ٹیکنالوجی کیا ہوا، بی ایس آپریشن ٹیکنالوجی کیا ہوا. آپریشن ٹیکنالوجی میں آپ کا کیا کام ہے؟ ایک سرجن کو آپ نے او ٹی کا جو آپریشن ٹیکنالوجسٹ ہے نا، اس نے سرجری کروانی ہے، وہ بھی اسسٹ کروانا ہے سرجن کو. اس کو سپنج ایل ایس یہ چیزیں ساتھ وہ خود تو نہیں اسسٹ کروانا ہے. لیکن یہ یونیورسٹی پر آتی ہے کہ ہم نے آپریشن ٹیکنالوجی کھولا ہوا ہے، بی ایس پروگرام ہے، آپ آپریشن ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں آپریشن تھیٹر میں، کسی بھی سرجری میں ٹیکنالوجسٹ ہوں گے. چلو یہ مان لیا ہوں گے. جب آپ کے اس کے پاس کوئی روٹیشن نہیں ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی ہاسپٹل کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ پڑھائی جا رہے ہیں، کتابیں پڑھائی، سلائڈز پڑھائی جا رہے ہیں، سلائڈ پڑھائی جا رہے ہیں، پھر بھی کیا سین بن رہا ہے. یہ ہے ہمارا 4 سالوں میں آپ بس مڈ کوئز اسائنمنٹ ریسرچ بھی وہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی سے ہاسپٹل کا ڈیٹا لیتے نہیں ہے، کہتے ہیں ایسے اے آئی سے بنا دو، پبلش بھی کروا دو، پیسے ہمیں دے دو. اگر پبلش کے 10,000 لگتے ہیں تو یہ 50,000 لے لیتے ہیں سب بچوں سے. مطلب ہر چیز کے پیسے دینے پڑتے ہیں یونیورسٹی میں. ایون کہ آپ انٹرنس کرتے ہو نا یونیورسٹی میں، اس کے بھی پیسے ہیں. کارڈ بنوانا پڑے گا انٹرنس کے لیے، وہ کارڈ 2,000 1500 کا آتا ہے. اب 10,000 یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں تو 1,000 1500 کے کارڈ کو بنا 10 لاکھ 20 لاکھ ایسے. اکثر کارڈ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یہ انلیگل کر دیتے ہیں کہ نیا بنو، کسی کا گم ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے، یہ تعلیمی معیار نہیں ہے. آپ اگر آپریشن ٹیکنالوجی کروا رہے ہو یا انیستھیزیا ٹیکنالوجی کروا رہے ہو، یا ابھی نیو آ گئے ہیں لائک یار نیو ڈپلوما وغیرہ آ گئے ہیں، جیسے رینل ڈائلسس، آئی سی یو، کارڈیو پرفیوژن، اس طرح کے. تو آپ جب اس کو کلینیکل ایکسپیرینس نہیں دو گے تو کس چیز کی آپ کی ڈگری، کیا فائدہ؟ یہ ہے ہمارا تعلیمی معیار. میں یہ کہہ رہا ہوں. سافٹ ویئر انجینئر ہے، اب میرا روم میٹ ہے، کاشف نام ہے اس کا، میں نام بھی بتا دیتا ہوں. سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ بیچارہ 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے. اس بیچارے کو کسی بھی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر، یواس میں اس نے ڈگری کی ہے، یواس سے ڈگری حاصل کی ہے. اب وہ اس بیچارے کو 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے کو انٹرنشپ نہیں مل رہی. ڈگری تو ہے اس کے پاس، نہ جاب، جہاں پہ بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ کہتے ہیں نو ایکسپیرینس. یو کین گو نو، آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے انٹرنشپ، کہتا ہے نہیں آپ کا ریفرنس نہیں، آپ جاؤ. 2 سال بیچارہ انٹرنشپ کے لیے ڈھونڈتا رہا ہے، 2 سال پورا، نہ اس کو جاب ملی نہ انٹرنشپ. پھر میں نے اس کو سجیشن دی، یار فی الحال آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ ادھر لاہور میں ہیں، بیسیکلی آپ وہ ڈی جی خان کا ہے، آپ لاہور میں ہیں، کائنڈلی آپ ساتھ پرائیویٹ کمپنی ہے آئی بیکس کال سینٹر، ادھر ہی جاب کر لو، ادھر جاب کرو، کچھ نہ کچھ اپنا خرچہ اٹھاؤ گے، گھر والوں کے اوپر بوجھ نہیں بنو گے. وہ بیچارہ ابھی جاب کر رہا ہے، 12 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 40,000 سیلری ہے بھائی صاحب کی. اب بیچارے کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں سافٹ ویئر پہ کچھ یوٹیوب سے کچھ کام سیکھ لوں، جاوا اسکرپٹ پائتھن یہ چیزیں. وہ اس بیچارے کو ٹائم نہیں ملتا. جب ڈیوٹی کر کے آتا ہے ایسے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، سیدھا جاب پہ کھانا ادھر ہی کھا لیتا. مطلب ایک پروفیشنل بندہ، ڈگری ہولڈر بندہ آئی بیکس میں کام کر رہا ہے، کال سینٹر میں کام کر رہا ہے. اب اس چیز سے پاکستانی تعلیمی معیار دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاکستان میں
یہ ترقی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر جگہ نوجوان ڈاکٹروں کو ذلیل کیا رہے ہیں جگہ جگہ پہ۔ یار کیسے ملک ترقی کرے گا جب ایکسپیریمنٹ نہیں کرواؤ گے، کلینیکل ایکسپیرینس نہیں دو گے، کس طرح آپ ترقی کرے گا؟ میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، بارہا کئی بار کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کرو، ملک کو مضبوط بناؤ، کچھ نئی چیزیں ایجاد کرو۔ اگر ہمارے یہاں تو ایسا ہے، کوئی چیز آپ ایجاد کرو نا پولیس اٹھا لے کے جاتی ہے، کیوں ایجاد کیا؟ حالانکہ اس بندے کو آگے لے کے جاؤ، اچھا پلیٹ فارم دو، اس کے پاس نہیں ہے تو اچھا پلیٹ فارم تاکہ آگے ترقی کرے۔ نہیں، ہمارا سسٹم ہی ہے، پاکستان دوسروں پہ انحصار کرنے والا ہے۔ ہماری معیشت کیوں کمزور ہے؟ ہم کیوں دبئی سے پیسہ قرض لیتے ہیں، یو ای ممالک سے قرض لیتے ہیں، سعودیہ ہمیں قرض دے رہا ہے، فنڈنگ دے رہا ہے، ہم جاتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی مجھے بات پتہ چلی ہے پاکستان کے بارے میں کہ وہاں کے جو لوگ مزدور ہیں، یہ جو حکومت ہے فارم 47 والی ہے، تو وہاں کے جو مزدور طبقہ فیملیز رہتی ہے نا، ان کے اکاؤنٹ میں $10 ملین پیسہ ہے، $10 ملین۔ تو 10 ملین ہے، پتہ نہیں ملین ہے، اس طرح کا ہے۔ تو وہ کیا ہے، ہماری شہباز شریف صاحب گئے ہیں ایک وفد کے تھرو ادھر، سعودی حکمران سے بات چیت کیا کہ ہمارے جو مزدور ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے اگر ہم نے قرض واپس نہ کیا تو ان کے اثاثے آپ کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن حدیث بھی ہے کہ مزدور کا سینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، لیکن ہمارے حکمران ان پہ بھی نظر جما لی ہے۔ یار یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسا ملک چلا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ملک کا خیال نہیں ہے، خدا را ان چیزوں سے باز ہے۔ اب نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دے رہے۔ میرا آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا، آگاہی، شعور، مقصد کہ کس طرح نوجوانوں کو بلڈ کرنا ہے۔ بس تھوڑا سا میں زیادہ بول گیا ہوں۔ نون لیگ کے ورکرز سے درخواست کروں گا اور پی پی کے ورکر سے بھی تماس کروں گا کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی، آپ تنقید کریں، تنقید بے تقلید، برائے تقلید۔ تو یہ میرا رائٹ ہے کہ ملک کے اوپر بات کروں، کس طرح یہ کروں۔ میرا آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا۔ بس میرے ولاگ میں چینل کو سبسکرائب شیئر کیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزیدار بنا سکوں اور مزید انفارمیشن دے دوں، تاکہ اس طرح ہم ایک سوشل انفارمیشن دیتے رہ جائے۔ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں میں ان کو سب کو کہوں گا، اب یہ فیملی ولاگ میں رجب بھائی ہو گئے، ڈکی بھائی ہو گئے، اور بھی کافی ہے، میں ان کو کہوں گا سوشل ویلفیئر کرو، ملک کی بھلائی کے لیے آگاہی دو۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔